اور وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شافی محشر قرار دیا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی قرار دیا؟ وہ نبی جس پر کلام نازل ہوا، آخری کلام نازل ہوا، اس کی شریعت آخری شریعت، اس کا بیٹھنا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اس کا چلنا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اس کا مسکرانا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی کا ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محترم بنایا کہ اس کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا۔ نبی کی سنت پر عمل کرو، عبادت کا درجہ پاؤ گے۔ ہوں کہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو رکھیں۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی سید باقر ارشد قاسمی دامت برکاتہم سے، ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ثنا خاں عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ قال اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک۔ رئیس المحفل حضرت حکیم الملت امیر شریعت دامت برکاتہم، موقر و معتبر علماء کرام، قائدین ملت، دانشوران ملت، عاشقان رسالت مآب، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں شامل کرتے ہوئے ہمارے ایمان کا ایک جز اس کی محبت میں داخل فرمایا۔ آج مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ اس نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شافی محشر قرار دیا؟ وہ نبی کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی قرار دیا؟ وہ نبی جس پر کلام نازل ہوا، آخری کلام نازل ہوا، اس کی شریعت آخری شریعت، اس کا بیٹھنا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اس کا چلنا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اس کا مسکرانا بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی کا ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محترم بنایا کہ اس کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا۔ نبی کی سنت پر عمل کرو، عبادت کا درجہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد نبی کو درجہ دیا ہے، اور وہ نبی کون ہے جس کے بچپن میں اللہ نے عبادت کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تمہیں عبداللہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عاملہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا، حضرت عاملہ آپ چھوٹے تھے انتقال ہو گیا، عبد المطلب آپ چھوٹے تھے انتقال ہو گیا۔ اللہ نے کہا اے محمد تمہیں انسانوں کی نہیں بلکہ تمہاری حفاظت خود ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ یہ وہ نبی ہے جس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزہ ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ طاہر و مطہر ہے، جس نے زندگی میں کبھی بری سوچ نہیں سوچی، جس نے زندگی میں کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ غلط قدم اٹھانا تو دور کی بات، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری حفاظت کر لی ہے، بچپن میں حفاظت کی، جوانی میں حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر قدم پر حفاظت فرمائی ہے۔ اور آج یہ کملہ اشتباری یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ چڑھا۔
کے خلاف آواز اٹھائی ہے. نبی مکرم جس کو اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے جو الزام لگایا ہے وہ الفاظ میں یہاں پر نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر ان الفاظ کی سچائی کو اگر دیکھتے ہو تم اپنے قبیلوں میں ڈھونڈو، کملیش تیواری تمہارے اندر تمہارے گھروں کے اندر اس کو ڈھونڈو. تم نے، تمہاری عدالت نے، تمہاری حکومت نے اس چیز کو لازمی قرار دیا، قانونی درجہ دیا. اگر اس کی بے اصل ہونے کے اگر تمہیں سرچ چاہیے تو آؤ حی علی الصلاۃ کی طرف، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کی طہارت کو دیکھو، ان بزرگان دین کے چہروں کو دیکھو، ان علماء کرام کے چہروں کو دیکھو، یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ 14ویں کے چاند، یہ امت رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول ہے، اس میں بانور چہرے ہیں. یہ رسول کی دھول ہے، یہ احد میں اڑنے والی دھول کا یہ مظہر ہے، یہ علماء کرام ہے، یہ بدر کے میدان کی دھول ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ مبارک ہے. تو خبر کیجئے کہ میرے حبیب کے نور کا کیا عالم ہے. یہ کملیش تیواری، یہ کملیش تیواری جو دنیا کا کتا ہے، جس کے کوئی قانون نہیں، جس کے کوئی اخلاق نہیں، جس کی کوئی تہذیب نہیں، جس کا کوئی عقیدہ نہیں، وہ کہاں سے ہمارے حبیب کی بات کرتا ہے. یہاں پر جو مسلمان آیا ہے یہ تماشے کے لیے نہیں، یہ نعرے پکارنے کے لیے نہیں، یہ جوش دکھانے کے لیے یہاں پر یہ ہزاروں کا مجمع نہیں ہے. حکومت اپنی پوری آنکھ کھولے، اپنے پورے کانوں کو کھولے اور اس نوجوانوں کو دیکھیے، اس ہجوم کو دیکھے کہ یہ ہجوم صرف اور صرف یہاں پر عبادت سمجھ کے آیا ہے. کعب بن اشرف نے ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہوگا جو مجھے کعب بن اشرف کی ایذا سے بچائے گا. جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کی ایذا سے مجھے کون بچائے گا. آج بھی ایک ہے جس کو کملیش تیواری کہتے ہیں، اس نے میرے حبیب کی شان میں گستاخی کی اور اس کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے یہ مجمع عبادت سمجھ کے آیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کملیش کو پھانسی دی جائے. آمین. واپس جائے گا. गुजारिश करूंगा हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह वालिद अबुल अलाई दामद बरकातुहुम से, तेरी रिसालत आलम आलम, तेरी नबूवत खातिम खातिम, तेरी जलालत परचम परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नारे तकबीर.